پاکستان کی معیشت کے اندر آج کون کون سے مسائل موجود ہیں؟ مرزا صاحب، پاکستان کی معیشت میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں. ان میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے، جو سب سے اہم ہے، جو نبض ہے جس میں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جنگ میں ہیں، وہ سود. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، اکانومی ہماری 1947 1948 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب اسٹیٹ بینک کا انوگریشن کیا تھا کہ انہوں نے یورپین ممالک کی مثال دی تھی، یہ کہتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکشن دی تھی کہ ہم نے سودی سسٹم کی طرف نہیں جانا. اگر آپ ان کی طرف دیکھیں کہ سود کی طرف جاتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ سودی سسٹم نے یورپین ممالک کو تباہ کر دیا، اس طرف نہیں جانا. لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1948 سے لے کے آج 2023 تک آہستہ 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 ہمارا سود بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اب اس میں دیکھیں چند باتیں. کیا آپ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، میرے سینئرز عبدالرزاق صاحب ہیں، وہ بھی مثال دیا کرتے ہیں سرجن کی، کہ کیا آپ ڈسپینسر کو پوائنٹ کریں گے سرجن کا کام کرنے کے لیے ہاسپٹل میں؟ کبھی نہیں کریں گے. کیا آپ نرس پوائنٹ کریں گے کہ سرجن آپریشن تھیٹر میں جا کے سرجری کرے؟ بالکل نہیں کریں گے. اگر آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے تو آپ کا اپنا بچہ آپریشن تھیٹر میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ سب سے ٹاپ کلاس سرجن لائیں گے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. آج مجھے موقع ملا، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا، تو ہم اس اکانومی کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اکانومی ہماری ہے کیا، اور اس کے بعد ہم اس کے مسائل کو دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا کیا ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1948 سے لے کے 1971 تک ایک دور رہا ہے. اس میں ہمارے کچھ فائنانس منسٹر رہے ہیں. اس کے بعد چلتا رہا. شبر زیدی صاحب نے بھی ریسنٹلی آرٹیکل بھی ایک لکھا ہے جس میں کہ جی جو ہمارے فائنانس منسٹر رہے ہیں وہ کون کون تھے اور ان کا رول کیا تھا، وہ کیسے وہ ہٹ مین ہے، اور کیا وہ فائنانس سے تعلق بھی رکھتے تھے یا نہیں. سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ کے دو کوشچن تھے ابھی کہ جی ہماری معیشت قرض بڑھ کے $131 بلین فوراً رہ گیا، یہ ایک ہے. لیکن جو لوکل کرنسی کا قرض ہے وہ ہے 37,000 بلین روپیز، وہ پاکستان روپی کا ہے. یہ دونوں کمبائن ہو کے ہماری اکانومی کو کس طریقے سے ڈسٹروائے کرتے ہیں. اس کے لیے اب مجھے آپ اجازت دیں کہ اتنا بڑا ٹاپک آپ نے کھول دیا ہے کہ اس کو میں کہاں سے شروع کروں. دیکھیں، پہلا پوائنٹ کہ سودی پالیسیز کیا ہیں، یا ہم اس پہ شروع کرتے ہیں. سود کیا ہے، ہم اس پہ شروع کر سکتے ہیں. مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں فیڈرل شریعہ کورٹ میں کھڑا ہو کے بات کی میں نے کہ 1952 میں ایک یہودی تھا ماڈی گولانی، دوسرا تھا ملر. دونوں یہودی 1922 میں ایک پیدا ہوا، ایک 1918 میں شاید پیدا ہوا، ایک یو ایس کا تھا، ایک یورپ کا تھا. ان دونوں نے ایک تھیوری بیان کی جس کو ماڈی گولانی ملر تھیورم کہتے ہیں. اس تھیوری کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرض لیں، آپ کو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. آپ سود پہ قرض لیں، آپ کو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. سر دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ. انہوں نے یہ ثابت بھی کیا 2+2 4، 2+2 4 ہوتا ہے، 2+2 6 انہوں نے بنا کے ثابت کیا کہ آپ کو ٹیکس شیلڈ، ٹیکس بینیفٹ ہے اور بڑے بینیفٹ ہیں، ایکسٹرا پروفٹ ہے. آپ بارو کی پالیسی پہ چلتے رہے.